جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم حقیقت کو جان لو تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ تو شعور کے ساتھ ایک تکلیف تو آتی ہے کہ اچھا یہ جو ہم جس ٹائم اینڈ اسپیس کے جس ٹیسٹ میں ہیں، اس ٹیسٹ کے اندر حقیقتیں کیا ہیں اس بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور غزل لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اس کے اوپر کچھ گفتگو بھی کریں گے۔ یہ غزل بھی ایک طرح سے ایک مسلسل غزل ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ایک اللہ کا راستہ ہے، تمام اشعار اس کے حوالے سے ہی ہیں کہ کس طریقے سے وہ شوق ایک انسان کے اندر پنپتا ہے۔ اس کا جو ردیف ہے وہ بھی ہے شوق میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کرب شعور تھا جسے ڈھالا ہے شوق میں، کرب شعور تھا جسے ڈھالا ہے شوق میں، قلب و نظر کو ایسے اجالا ہے شوق میں۔ یہ جو شعور ہے اس کے اندر ایک کرب ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے۔ جہالت میں کیونکہ آپ بہت سی باتوں کو نہیں جانتے ہوتے، تو آپ اس گہرائی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کسی حد تک کمفرٹ میں ہوتے ہیں، کسی حد تک آسانی میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی حقیقت کو جان لیتے ہیں تو پھر اس کی تکلیف آپ کے اوپر کھلنے لگ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم حقیقت کو جان لو تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ تو شعور کے ساتھ ایک تکلیف تو آتی ہے کہ اچھا یہ جو ہم جس ٹائم اینڈ اسپیس کے جس ٹیسٹ میں ہیں، اس ٹیسٹ کے اندر حقیقتیں کیا ہیں اس بات کی، اور ہمیں کیا درپیش ہے۔ جب آپ اس کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں تو ایک کرب پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ کرب اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ اس کی وجہ سے بیٹھ کر روتے رہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ، رونے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے اس کرب کو، اس شعور کی تکلیف کو ڈھالنا ہوتا ہے کسی مقصدیت میں۔ آپ نے اس تکلیف کے نتیجے میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے یہ ٹیسٹ ہر حال میں پار کرنا ہے، پاس کرنا ہے۔ تو کرب شعور تھا جسے ڈھالا ہے شوق میں، کہ ایک تکلیف تھی، ایک شعور آ گیا تھا، ایک حقیقت کی سمجھ آنی شروع ہو گئی تھی، تو پھر اس کو ڈھالا میں نے، اس تکلیف کو ایک شوق کے اندر، کہ اچھا اب اگر یہ ٹیسٹ مجھے درپیش ہے ہی، اچھا اگر مجھے اس میں سے گزرنا ہی ہے، تو پھر کیوں نہ میں شوق پیدا کروں کہ میں اس امتحان کو ٹاپ کر سکوں، کیوں نہ میں شوق پیدا کروں کہ میرا عمل ایسا ہو، میری خلوت اور جلوت میں زندگی ایسی ہو کہ میں بہت آگے تک جا سکوں۔ تو کرب شعور تھا جسے ڈھالا ہے شوق میں، قلب و نظر کو ایسے اجالا ہے شوق میں، کہ یہ جو قلب کو اجالا ہے، قلب کو روشنی دی گئی ہے، یہ جو اندر سے قلب نے اللہ کے نور کے ساتھ دیکھنا شروع کیا ہے، اور یہ جو نظر میں روشنی آئی ہے، اور نظر صرف یہ والی آنکھ کی نہیں ہوتی، نظر بھی آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہے، دیدہ بینا بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے اندر جو روشنی آئی ہے، جو اس کو اجال ملا ہے، وہ اسی شوق سی وجہ سے ملا ہے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے کہ پہلے تکلیف ہوئی، پھر اس تکلیف کی وجہ سے ایک مقصدیت کو پایا، پھر اس مقصدیت کا شوق اتنا بڑھا، اتنا بڑھا کہ اس شوق نے قلب و نظر کو بھی اجالنا شروع کر دیا۔ آپ کے اندر وہ دیدہ بینا بھی پیدا ہوئی کہ آپ حقیقت کے متلاشی بن سکے۔ اور ہے کہ آنکھیں ترس رہی تھی تو دھڑکن تھی بے لگام، آنکھیں ترس رہی تھی تو دھڑکن تھی بے لگام، مشکل سے اس بدن کو سنبھالا ہے شوق۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، آیت مبارکہ ہے یہ، کہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کی طرف ان کا دل متوجہ ہوتا ہے تو ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور ان کا رواں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ پورے شعور کے ساتھ، پھر وہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب کبھی یہ کیفیت پیدا ہو جو پہلے اوپر شعر میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ ایک تکلیف کے نتیجے میں ایک شوق حاصل کریں، اور وہ شوق آپ کے اندر قلب و نظر کے اندر ایک اجالا پیدا کرے، تو اس کے بعد پھر آپ کی آنکھوں میں بھی ایک ترس پیدا ہو جاتی ہے کہ کاش میں وہ دیکھ سکوں جو کہ ہے، نہ کہ جو کہ نظر آتا ہے۔ اور پھر آپ کی دھڑکن بھی بے لگام ہونے لگ جاتی ہے، اس لیے کہ پھر آپ دل کی بجائے قلب سے دھڑک رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے بدن سے ماورا ہوتی ہیں باتیں، یہ بدن کی کیپیسٹی میں نہیں ہوتی، وہ وجدان، وہ کیفیت، بدن اس کے لیے بالکل ایک طرح سے گھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب روح کا معاملہ شروع ہوتا ہے، جب آپ روح کو پہچانتے ہیں تو بدن بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آنکھیں ترس رہی تھی تو دھڑکن تھی بے لگام، مشکل سے اس بدن کو سنبھالا ہے شوق میں، کہ یہ جو جسم ہے یہ تو بالکل گھلتا نظر آ رہا تھا، یہ تو اس کی تو وہ حالت ہو گئی تھی
کہ یہ اس روحانیت کو برداشت کرنے کی کیفیت نہیں رکھتا تھا، بڑی مشکل سے اس بدن کو سنبھالا ہے کہ حوصلہ کر، مجھے روح کو توجہ دینی ہے اور تجھے میرا ساتھ دینا ہے۔ تو جب آپ کا جسم پیچھے رہنے لگ جائے اور آپ کی روحانیت، آپ کی اسپرچویلٹی آپ کے جسم پر طاری ہونے لگ جائے، آپ اس کو اپنے روئیں روئیں میں، اپنے روئے روئے میں محسوس کر سکیں، تو یہ اس کیفیت کی غمازی کرتی ہے، اور ہے کہ سوچوں کو اس کے نور سے سیراب کیجیے، سوچوں کو اس کے نور سے سیراب کیجیے، قلب ایک آگہی کا پیالہ ہے شوق میں، کہ یہ جو آپ کا قلب ہے یہ تو ایک آگہی کا پیالہ بن جاتا ہے۔ قلب ایک ظرف ہے، اس ظرف کے اندر نور نے بھرنا ہوتا ہے، وہ نور ہی آگہی دیتا ہے، وہ نور ہی آپ کو حقیقت بتاتا ہے۔ اور یہ بات صرف کوئی اسپرچل لوگ نہیں سمجھتے، یہ بات دنیا میں ہر وہ شخص جو تھوڑی سی دیدہ بینا رکھتا ہے اس کو پتہ چل جاتی ہے۔ فادر آف ماڈرن ایڈمنسٹریٹو سائنسز کہتے ہیں پیٹر ڈرکر کو، ایک بڑی مشہور ایکویشن بتائی کہ ڈیٹا پلس ریلیونس از اکول ٹو انفارمیشن، انفارمیشن پلس ایپلیکیشن از اکول ٹو نالج، نالج پلس انٹیوشن از اکول ٹو وزڈم۔ تو وزڈم کے اندر وہ انٹیوشن تو آ جاتی ہے جو آپ کے اندر سے آ رہی ہے، اب وہ انٹیوشن شیطان کی طرف سے الہام ہوئی ہے، وہ انٹیوشن نفس کی طرف سے الہام ہوئی ہے، یا وہ انٹیوشن رب کی طرف سے الہام ہوئی ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اس سے ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ کی وزڈم کی حقیقت کیا ہے۔ تو اگر وہ نور سے، جو میں اوپر کے اشعار میں ذکر کرتا آ رہا ہوں، اگر وہ نور سے آپ کے قلب کا پیالہ بھرنے لگ جائے تو قلب ایک آگہی کا پیالہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ نور خدا سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا حدیث میں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اس کے قلب میں جو اللہ کا نور آ گیا ہوتا ہے، اس سے جو آگہی پیدا ہوئی ہوتی ہے وہ اس سے دیکھتا ہے۔ تو اگر قلب ایک آگہی کا پیالہ بن ہی گیا تو پھر سوچوں کو اس کے نور سے سیراب کیجیے۔ اب آپ کو اس سٹیج پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ تم تفکر کرو، وہ ایک پہلی سٹیج تھی جس میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ تفکر کرو، پھر اس کے بعد ایک اگلی سٹیج آتی ہے جس کے اوپر آپ سے کہا جاتا ہے کہ تذکر کرو، پھر ایک سٹیج آ جاتی ہے جس پہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ سرنڈر کر دو۔ تو پھر آپ اس مقام پہ پہنچ گئے ہوتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ اب میری سوچ کو سرنڈر کرنا پڑے گا میرے قلب کے آگے، میں جاہل نہیں ہوں کہ مجھ سے کہا جائے کہ عقل اختیار کرو، میں نے وہ عقل اختیار کر لی تھی، میں عاقل ہو گیا تھا، اس کے بعد میں نے عاقل ہونے کے بعد رب کو پہچان کر ذاکر بھی ہو گیا تھا، میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن اب میرا قلب دیکھنے لگ گیا، اب وہ ایک نور کا پیالہ بن چکا ہے، اب اس سے جو آگے ہی نکل رہی ہے، اب میں اپنی سوچ کو بھی اسی کے نور سے سیلاب کروں گا، اب میں سوچوں گا بھی اپنے قلب کے تابع ہو کے، اپنی روحانیت کے تابع ہو کے۔ جب آپ کا ذہن آپ کی روحانیت کے تابع ہو جائے اور آپ کا قلب آپ کو بتائے کہ حقیقت کیا ہے، تو یہ اس کی طرف نماز ہے یہ شعر کہ سوچوں کو اس کے نور سے سیراب کیجئے، قلب ایک آگہی کا پیالہ ہے نور میں۔ اور اگلا شعر ہے کہ میرا ہر ایک ذوق تیری جستجو میں ضم، میرا ہر ایک شوق، میرا ہر ایک ذوق تیری جستجو میں ضم، تیری ہی آرزو کا حوالہ ہے شوق میں۔ کہ آپ انسان کے بہت سے ذوق ہوتے ہیں نا، قوموں کا بھی ایک ذوق ہوتا ہے، آپ ابھی چلے جائیں اپنے ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری قوم کا ذوق کیا ہے۔ کسی قوم کا ذوق ٹک ٹاک کا ہوتا ہے، کسی قوم کا ذوق ریسرچ ٹیکنالوجی کا ہوتا ہے، کسی قوم کا ذوق کتب کی طرف ہوتا ہے۔ آپ اپنے مزاح کو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی قوم کا ذوق کیا ہے۔ اسی طرح انسانوں کا بھی ذوق ہوتا ہے، کسی کا ذوق تعلیم کی طرف ہوتا ہے، کسی کا ذوق انٹرٹینمنٹ کی طرف ہوتا ہے، کسی کا ذوق کھیل کی طرف ہوتا ہے، کسی کا ذوق زندگی کی حقیقتیں جاننے کی طرف ہوتا ہے۔ تو میرا ہر ایک ذوق تیری جستجو میں ضم، کہ اللہ کو ڈھونڈنا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ یہی تو ٹیسٹ ہے کہ جب اللہ نظر نہیں آتا، جب وہ نظر آ گیا تو اس دن تو ٹیسٹ ختم ہو گیا، اس دن تو سارے حجاب اٹھ گئے۔ جب تک وہ نظر نہیں آتا تب تک ٹیسٹ ہے، اس کی جو جستجو کرنی ہے، انفس میں جا کر بھی اس کی جستجو کرنی ہے، اپنے اندر ڈھونڈنا ہے اللہ کو، آفاق میں جا کر بھی اس کی جستجو کرنی ہے، باہر ڈھونڈنا ہے اللہ کو۔ کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، تمہارے اپنی ذات میں بھی اور آفاق میں بھی۔ تو وہ جو اللہ کو ڈھونڈنے کا ایک سلسلہ ہے، اس کے لیے ایک ذوق درکار ہے۔ اگر آپ کا ذوق کچھ اور ہے تو پھر آپ اس جستجو میں نہیں جا سکتے۔ تو میرا ہر ایک ذوق تیری جستجو میں ضم، میں اللہ تیری جو جستجو میں نکلا ہوں، تجھے جو ڈھونڈ رہا ہوں، تجھے جو پانے کی خواہش ہے، میرے ہر ذوق اسی کی وجہ سے ہے۔
میں اگر کچھ پڑھوں گا تو اسی لیے پڑھوں گا کہ تجھ تک پہنچنا ہے، میں کچھ دیکھوں گا تو اسی لیے دیکھوں گا کہ تجھ تک پہنچنا ہے، میں کچھ سوچوں گا تو اسی لیے سوچوں گا کہ تجھ تک پہنچنا ہے۔ جس جس چیز کا ذوق میری ذات کے اندر ہے وہ اس لیے ہے کہ تیری جستجو میں ضم ہو جائے، میں آخر کار تجھے ڈھونڈ لوں، اس کے علاوہ میں کسی چیز کو اب ذوق سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ اسی لیے پھر آپ قرآن فہمی کی طرف نکل جاتے ہیں، اسی لیے پھر آپ معاملات کو اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا کو بھی اس طرح سمجھنا چاہتے ہیں جیسا اللہ چاہتا ہے کہ آپ سمجھیں، کیونکہ آپ اپنے ہر ذوق کو خدا کی تلاش میں ضم کر دینا چاہتے ہیں۔ تیری ہی آرزو کا حوالہ ہے شوق میں، جیسے آپ نے اپنے ہر ذوق کو گم کر دیا، ضم کر دیا اس جستجو میں، اسی ہی طرح آپ کا ہر شوق بھی جو آپ آگے بڑھ کے کر رہے ہیں، آپ کا ہر پیشن بھی وہ تیری ہی آرزو کا حوالہ ہوتا ہے۔ آپ کچھ بھی کرتے نظر آئیں، جب آپ لگے گا کسی کو کہ آپ پیشنیٹ ہیں، تو ساتھ ہی اسے نظر آئے گا کہ اس کا پیشن اللہ کی آرزو کے حوالے سے ہی ہے۔ تو آپ کے ذوق سے بھی اللہ کی جستجو جھلکے گی، آپ کے شوق میں بھی یہ نظر آئے گا کہ آرزو کا حوالہ کیا ہے۔ آپ کی ڈیزائرز، آپ کی امنگیں، آپ کی پسند اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے ہوگی، اور آپ کا شوق، آپ کے پیشنز وہ یہ ظاہر کرتے ہوں گے کہ اللہ کی گفتگو کا حوالہ ہے اس شخص کے پاس۔ تو یہ ایک مقام آ جاتا ہے جس کے اندر آپ کے ذوق و شوق خدا کی جستجو اور خدا کی پریز میں گزرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ہے کہ گرچہ بدن ہے خاک سے اٹھا ہوا مگر، گرچہ بدن ہے خاک سے اٹھا ہوا مگر، یہ قلب روشنی کا نخالہ ہے شوق میں۔ نخالہ کہتے ہیں جب کسی چیز کو چھان لیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے آپ اس کو نخالہ کہتے ہیں۔ جیسے گیہوں کو چھان لیا جائے تو چھاننے کے بعد جو صاف چیز نکلتی ہے وہ نخالہ ہے۔ تو گرچہ بدن ہے خاک سے اٹھا ہوا مگر، جسم تو میرا مٹی ہے نا، جسمانی طور پر تو میں ایک حیوان ہوں نا، مجھے وہ تمام جبلتیں لگی ہوئی ہیں جو ایک جانور کو لگی ہوئی ہیں۔ مجھے پیاس لگتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے نیند آتی ہے، مجھے ٹھنڈ لگتی ہے، مجھے گرمی لگتی ہے۔ میرے اندر وہ تمام حیوانی جبلتیں ہیں جو ایک جانور کے اندر ہوتی ہیں۔ میں مٹی سے اٹھا ہوں اور مٹی میں ہی چلا جاؤں گا، مگر یہ میری صرف ایک شناخت ہے۔ یہ جو قلب ہے اس کے اندر تو نور ہے، وہ نور تو وہی نور ہے جس کی وجہ سے میں انسان بنا ہوں۔ انسان جس کو یہ سائنسدان ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ 1 لاکھ سال اور 2 لاکھ سال اور 3 لاکھ سال پرانے ڈھانچے مل گئے، وہ انسان تو نہیں تھا، وہ انسان نما ایک جانور تھا، وہ ایک مخلوق تھی۔ اس کے اندر وہ جسم ضرور تھا جو میرا ہی جسم ہے، لیکن اس کے اندر ابھی وہ روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ وہ روح پہلی دفعہ آدم و حوا میں ڈالی گئی اور پھر ان کی ذریت کے اندر وہ روح چلی۔ تو روز الست جس شخصیت نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ ان انسانوں کے اندر تو پایا نہیں جاتی تھی۔ روز الست جن شخصیات نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، وہ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت میں صرف پائی جاتی ہے۔ تو میں اگرچہ مٹی سے اٹھا ہوا ہوں لیکن میرے اندر ایک روح بھی ہے، میرے اندر ایک قلب بھی ہے، اور اس قلب کے کا ایک نور کے ساتھ تعلق بھی ہے، اور وہ اس نور سے ہی روشنی پاتا ہے، وہ اس نور سے ہی اپنی غذا پاتا ہے۔ گویا میں ایک جانور اور ایک فرشتے کا امتزاج ہوں، اور اس دنیا میں ایک ٹیسٹ کے طور پر آیا ہوں۔ تو میری اس روح نے چلے جانا ہے، مجھے اس بدن سے زیادہ اس روح کی بھی تو فکر کرنی ہے۔ تو گرچہ بدن ہے خاک سے اٹھا ہوا مگر، یہ قلب روشنی کا نخالہ ہے شوق میں۔ یہ جو قلب ہے اس کو چھن چھن کے روشنی آئی ہے، روشنی بھی اپنی پیوریفائڈ فارم میں آئی ہے، اور یہ قلب آخر میں اس روشنی سے چھنی ہوئی ایک چیز بن چکی ہے۔ اس لیے کہ قلب ایکچولی دل نہیں ہے، ہمارے ہاں ماہر امراض قلب ماہر امراض دل کو ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن قلب اصل میں ایک عضو روحانی ہے جو جسم میں اس جگہ پر موجود ہے جہاں پر جسمانی طور پر دل موجود ہوتا۔ قلب اور دل کے اندر ایک فرق ہے۔ تو یہ جو قلب ہے جو کہ عضو روحانی ہے، یہ تو نور سے نور کا نخالہ بنا ہوا ہے، یہ تو نور سے کشید ہو کے بنا۔ تو یہ قلب زندہ ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں مر بھی جاؤں مٹی بھی ہو جاؤں تو میری شخصیت زندہ ہے، اور یہ قلب مر گیا تو میرے مٹی ہونے کے بعد اس شخصیت کو بھی سلا دیا جائے گا، اور پھر روز حشر ہی اٹھے گی، اور پھر پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ جو اندر کی شخصیت ہے اس کے ساتھ بنیادی طور پر 3 طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ یا تو یہ ان میں سے ہوتی ہے جو وہ بدبخت ہیں جن کو قیامت سے پہلے ہی صبح و شام ان کے لیے عذاب دکھایا جاتا ہے، جیسے فرعون کے بارے میں ذکر ہے قرآن میں کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا یہ ان میں سے ہے جو مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں، زندہ رہتے ہیں، ان کی زندگی ایک ہوتی ہے، یہ اپنے سے یہ شعور کی حالت میں موجود رہتے ہیں، جیسے کہ ہمیں شہداء کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسے کہ ہمیں صالحین کے بارے میں بتایا گیا ہے
کہ مرنے کے بعد بھی जब कोई मरने वाला उनके पास पहुँचता है, तो वो उसका खैर मकदम करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जिनको सलाह दिया जाता है, क़यामत के दिन ही उनके ऊपर मामला खुलेगा। तो इस कल्ब को अगर आपने ज़िंदा कर लिया, तो आप उस कैटेगरी में जा सकते हैं, जो मरने के बाद भी नहीं मरती। इस कल्ब को अगर आपने सोता छोड़ दिया, तो फिर आपको भी क़यामत तक के लिए सोता छोड़ दिया जाएगा मरने के बाद। और इस कल्ब ने अगर नफ्स अम्मारा की पैरवी शुरू कर दी, तो फिर मरने के फ़ौरन बाद ही आप उस अज़ाब के हकदार हो जाएँगे कि आपको सुबह-शाम अज़ाब दिखाया जाए। तो गरचे बदन है खाक से उठा हुआ, मगर ये कल्ब रोशनी का नुखाला है शौक़ में। और मक़ता है कि अनफुस का दर्द गुम गया आफ़ाक़ में इमाद। अनफुस का दर्द गुम गया आफ़ाक़ में इमाद, मैंने ये इज़्तिराब भी पाला है शौक़ में। कि आगाज़ तो यूँ हुआ था कि मैंने अनफुस के बारे में सोचना शुरू किया था, अपनी ज़ात के बारे में सोचना शुरू किया था, एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चन्स थे। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? क्यों हूँ? अल्लाह मुझसे क्या चाहता है? मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ? मेरे में क्या अच्छा है? मेरे में क्या बुरा है? लेकिन ये अनफुस का दर्द रफ़्ता-रफ़्ता आफ़ाक़ में गुम गया। जब कल्ब खुला, तो मालूम हुआ कि ये अनफुस भी आफ़ाक़ तक पहुँचने का ही एक रास्ता है। आप आफ़ाक़ के रास्ते से आएँ, तो आखिरकार अनफुस में पहुँच जाते हैं, और आप अनफुस के रास्ते से जाएँ, तो आखिरकार आफ़ाक़ में पहुँच जाते हैं। ये एक तरह से एक टनल है, ये एक तरह से एक रास्ता है जो एक से दूसरे की तरफ जाता है। तो मैं तो अनफुस के रास्ते से गया था, लेकिन फिर अनफुस का दर्द आफ़ाक़ में ढल गया। मैंने ये इज़्तिराब भी पाला है शौक़ में। फिर जब ये इज़्तिराब पैदा हुआ कि मैंने अनफुस को तो किसी हद तक समझ लिया है, लेकिन अब मैंने आफ़ाक़ को भी समझना है, आफ़ाक़ी हकीकतों को भी समझना है। यूनिवर्स के हवाले से भी कि ये कायनात क्या है, और इस दुनिया के अंदर भी जो मैक्रो लेवल के ऊपर चीज़ें हो रही हैं, जो इस दुनिया के अंदर पॉलिटिक्स है, जो इस दुनिया के अंदर इकोनॉमी है, जो इस दुनिया का सोशल सिस्टम है, जो इस दुनिया में एस्केटोलॉजी में आखिर-ओ-ज़मान में हो रहा है, उसको भी समझना है। और ये जानना है कि इस अनफुस का हामिल आदमी इस आफ़ाक़ के अंदर कैसे ज़िंदगी गुज़ारेगा, क्यों ज़िंदगी गुज़ारेगा, आखिर-ओ-ज़मान में उसकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और उसकी मौत कैसी होनी चाहिए। तो ये एक इज़्तिराब बन गया था, लेकिन फिर इस इज़्तिराब को भी शौक़ में पाला है कि ठीक है, अगर ये चैलेंज है, तो चैलेंज है, चैलेंज से डरना क्या था? अगर अनफुस को समझा है, तो इंशाअल्लाह ताला आप आफ़ाक़ को भी समझेंगे। और यही अब मैं ज़िंदगी में करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनफुस व आफ़ाक़ को समझूँ, अनफुस व आफ़ाक़ को समझाऊँ। पहले लोगों के साथ अनफुस के बारे में बहुत तफ़सील से बात करूँ, उसके बाद लोगों से आफ़ाक़ के बारे में बहुत तफ़सील से बात करूँ। पहले लोगों को दावत दूँ कि वो अपनी ज़ात को कैसे समझ सकते हैं, बार-बार तवातुर से, इसलिए कि दावत का कानून ही ये है कि आपने एक बात को तवातुर से बार-बार करना होता है। मेरी ग़ज़लों में, नज़्मों में बार-बार आपकी ज़ात को किस तरह प्यूरीफ़ाई किया जा सकता है, उसकी बात हो रही होती है। इंशाअल्लाह जब इस सिलसिले को पूरा कर लेंगे, और ऐसे कुछ लोग होंगे जो अनफुस के रास्तों को समझते होंगे, और अपनी ज़ात पे वो कदगने लगाने के लिए तैयार होंगे कि वो आफ़ाक़ी हकीकतों को समझ सकें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आफ़ाक़ के ऊपर भी लंबी बात करेंगे, लंबे मौज़ूआत को छेड़ेंगे। मैं जानबूझकर अभी उन मौज़ूआत को नहीं छेड़ रहा हूँ। ये आज की ग़ज़ल थी, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ फिर किसी ग़ज़ल को लेकर हाज़िर होऊँगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।